الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المیسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، آسانیاں پیدا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ارشاد پاک ہے ناظرین کہ دین بہت آسان ہے، پس تم لوگ میانہ روی اختیار کرو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا جو نہایت آسان ہے۔ جناب، آج آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے کیونکہ آج انشاءاللہ ہم اور آپ مل کے چلیں گے قرآن پاک کی جانب، اور قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی جانب، اور سورہ مائدہ میں یعنی آیت نمبر 4 کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے حبیب، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے، آپ ان سے فرما دیں کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور وہ شکاری جانور جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے یوں صدا لیا کہ تم انہیں شکار کے وہ طریقے سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھائے ہیں، سو تم اس شکار میں سے بھی کھاؤ، اور جو وہ شکاری جانور تمہارے لیے مار کر روک رکھیں اور شکار پر چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں نا، جسے آپ اسلامک ایجوکیشن کہتے ہیں، اسلامک ٹیچنگز کہتے ہیں، اسلامک پریچنگز کہتے ہیں، کمال یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت سے مکمل طور پہ سنکرونائزڈ ہیں، یعنی مکمل طور پہ ہم آہنگ ہیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انسان کے جسم کی جو پوری ساخت ہے، پوری بناوٹ ہے، جو ہماری باڈی ہوتی ہے نا، یہ 5 فٹ کی، 5.5 فٹ کی، 6 فٹ کی جو باڈی ہوا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پورا جو میکانزم رکھا ہے نا، وہ نیچر کے ساتھ منسلک رکھا ہے۔ جب جب انسان اپنے آپ کو نیچر سے ڈیٹیچ کرتا ہے، جب جب انسان اپنے آپ کو نیچر سے دور ہٹاتا ہے، جب جب انسان نیچر سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، جب جب انسان اپنے آپ کو اس ایریا میں داخل کرتا ہے جس ایریا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ریسٹرکٹ کیا ہوتا ہے، یا جب جب انسان اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے جس راستے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بیریئرز لگا دیے ہیں، وہ ڈونٹس کے ایریاز ہیں، وہ نو گو ایریاز ہیں، جن ایریاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیٹیگوریکل اور واضح طور پہ فرما دیا کہ اگر تم اس ایریا میں جاؤ گے تو یقیناً تمہارا جانا اس میں حرام ہے۔ آپ یقین مانیے ناظرین، جب بھی ہم متصادم ہوتے ہیں نیچر کے ساتھ، انسان کی باڈی جو ہے پہ ظاہر اس پہ ریزسٹ کرتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، یعنی انسان اپنی نفسانی خواہشات کا تابع بن کر اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، اس کے احکامات کو چھوڑ کر جب بھی چلتا ہے تو وہ مصائب کو اٹھاتا ہے، تکالیف کو اٹھاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے ناظرین، انسان نے جب جب ڈیویٹ کیا ہے، آج میڈیکل سائنسز کہتی ہیں کہ انسان کو صرف جسمانی طور پر نقصان نہیں ہوتا، یعنی میں بات کر رہا ہوں اس حلال و حرام کے تعین کی کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن راستوں پر چلنے کا فرمایا، اگر انسان ان راستوں پر چلتا ہے اور حلال راستے کو اختیار کرتا ہے تو اسے جسمانی طور پہ بھی فائدہ ہوتا ہے اور روحانی طور پہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جب جب انسان اس راستے سے ڈیویٹ کرتا ہے اور حرام راستے کو اختیار کرتا ہے، انسان جسمانی طور پہ بھی نقصان اٹھاتا ہے اور روحانی طور پہ بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ اور اس کی بہت آسان سی اور واضح سی مثال ہے کہ آج میڈیکل سائنسز ان تمام باتوں کو پروف کر رہی ہے کہ جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں وہ انسان کے جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور انسان کی روح کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ یعنی شراب کی بات کر لیجئے، جسم کے لیے بھی نقصان دہ، روح کے لیے بھی نقصان دہ۔ سور کے گوشت کی بات کریں، جسم کے لیے بھی نقصان دہ، روح کے لیے بھی نقصان دہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتلا دیا، ہمیں صرف اور صرف کامل طور پہ یقین کر کے اسی پہ چلنا ہے، کیونکہ وہی ہمارے حق میں سب سے بہتر ہے۔ اچھا، اب آئیے ذرا، آپ جانتے ہیں کہ 3 مارچ کل گزری ہے، ورلڈ وائلڈ لائف ڈے گزرا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ 2013 میں اقوام متحدہ نے یہ سجیسٹ کیا
کہ یہ جو جنگلی حیات ہے اس کی تحفظ کے لیے عالمی طور پر ایک دن منانا چاہیے. کمال یہ صاحب، اور قربان جائیے دین اسلام پر، قربان جائیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ 1450 برس پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ہی کیٹیگوریکل جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے فرما دیا. اور یہ بنیادی طور پہ امت ہے، جو درندے پرندے یہ امت ہے. یہاں تک کہ ناظرین کے چونٹیوں تک کے حقوق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیے. یہاں تک ہوا کہ جو اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، کہ جنہوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں اور سیکنڈ ورلڈ وار میں سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا، وہ 2013 میں جا کے سوچ رہے ہیں. اور 1450 برس پہلے سرکار نے فرمایا تھا کہ جب تم جنگ کے لیے نکلو تو درختوں کو، یعنی پھلدار درختوں کو مت کاٹنا، فصلوں کو تباہ مت کرنا، ان کو مت جلانا، اور جانوروں کو بلا ضرورت ذبح نہ کرنا. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کے سب سے عظیم پروٹیکٹر جنگلی حیات کے حوالے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. آغاز کرتے آپ کے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت دو شخصیات موجود، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، ہمارے آپ کے ہم سب کے بزرگ ہیں، جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرما ہیں. دونوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. ایک اوور ویو میں نے اس وقت دیا ہے پروفیسر صاحب، لیکن ظاہر ڈیٹیل میں گفتگو آپ علماء کرام فرمائیں گے. بڑی کمال، ویسے تو ظاہر ہر آیت مبارکہ ہر لفظی کمال ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 4، آئیے ذرا ہمیں لیے چلیں پہلے تو اس کی شان نزول کی جانب، اور خاص طور پہ جن سبجیکٹس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایڈریس کیا ہے اس پر آغاز کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم جنید اقبال صاحب، ہم بندے ہیں، ہمارا بنانے والا ہمارا مالک اور ہمارا خالق ہے. اس نے جب اس اپنی زمین پر ہمیں آباد کیا تو ہمارے لیے آزمائش رکھی کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہمیں مطلقاً آزادی نہیں دی کہ ہم چونکہ زمین پر انسان کے روپ میں ہیں تو ہمارے جی میں جو کچھ آئے ہم وہ کرتے رہیں، اور یہ امتیاز زندگی کے ہر شعبے میں. اب سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 کے حوالے سے جو بات ہم کر رہے ہیں اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسان اپنے اس وجود کو اس قابل بنائے کہ اللہ نے اس کے لیے جو دائمی ٹھکانہ جنت ہے اس کے قابل ہو، وہاں داخل ہو سکے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انسان کا وہ جسم کا وہ حصہ جو حرام سے وجود میں آتا ہے اس پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے. یہ چونکہ بنیادی نقطہ ہے جو شروع سے نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد تک لوگوں کو سمجھایا گیا. تو اب اسی ضمن میں جب پروردگار عالمین نے انسان کی آزمائش کی خاطر اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے حلت اور حرمت کو سامنے رکھا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اور کچھ جانوروں کا بھی ذکر آیا کہ وہ منخانے کا نہ ہوں، متردیہ نہ ہوں، نتیحہ نہ ہوں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ ایک یعنی تجسس ہوا کہ ہمارے لیے حرام کی گئی ہیں چیزیں تو ہمیں یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے حلال کیا ہیں جانوروں میں سے. ویری گڈ. تو اس موقع پر 2 صحابہ رضی اللہ عنہم کا نام لیا گیا کہ حضرت عدی بن حاتم اور حضرت زید بن محلل یا زید الخیر. یہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جنگلی جانوروں کا جب شکار کرتے ہیں اور ان پر اپنے جانور سدھائے ہوئے چھوڑتے ہیں، وہ ہمارے لیے شکار لے کر آتے ہیں، تو کیا ہم انہیں کھا سکتے ہیں؟ وہ ہمارے لیے حلال ہیں یا نہیں ہیں؟ یہاں پر پھر میں اس بات کو زور دے کر سامنے رکھوں گا کہ حلت اور حرمت زندگی کے ہر شعبے میں
کیا پہننا حلال ہے، کیا پہننا حرام ہے، کیا کھانا حرام ہے، کیا کھانا حلال ہے، کیا سننا حلال ہے، کیا کہاں جانا جائز ہے، کہاں جانا جائز نہیں۔ اس چیز کو مسلمان کے لیے، اللہ کے بندے کے لیے بڑی اہمیت دی گئی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ سوال کیا تو اس کے جواب میں پروردگار عالمین نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اپنی بات کہی۔ ارشاد ہوا کہ یسألونک ماذا احل لہم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، تو قل، آپ اپنی زبان اقدس سے فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی پیغمبر کی ضرورت کو کہ انسان قدم قدم پر اس بات کا محتاج رہے کہ اس زمین پر اللہ نے میری رہنمائی کی ذمہ داری جن کو دی ہے، ان کے دیے ہوئے اصولوں اللہ عمل کے مطابق میں زندگی گزاروں گا تو یہ زمین امن کا گہوارہ بنے گی، اور اس سے ہٹ کر میں اپنی مرضی کروں گا، میرا جسم میری مرضی کے تحت چلوں گا تو پھر ہر طرف تباہی اور بربادی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا قطع کلام کی معذرت کہ ایک تو کمال یہ کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کس لیول پہ ہمیں چاہتا ہے، جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ روحانی اور جسمانی ہر اعتبار سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ سوال کرنے والے بھی کیا شاندار تھے کہ جن کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ڈونٹس کا اور ڈوز کا ایریا کیا ہے، یعنی حلال و حرام کیا ہے۔ جی وہ قدم قدم پر یعنی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے شاندار نمونہ بنا دیا گیا، اور پوری انسانی تاریخ میں انسانیت کا ہمدرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا گیا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس سے حلت اور حرمت کی وضاحت کرتے ہوئے کہ کیا خوبصورت جملہ ہے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں ہم نے حلال کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس طیبات پر جو الف لام ہے، یعنی وہ استغراق کا ہو یا جنس کا ہو، جتنی قسم کی پاکیزہ چیزیں زمین پر ہیں وہ ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور جو ان سے ہٹ کر ہیں، جن کی طرف اچھی طبیعت مائل نہیں ہوتی، وہ تمہارے لیے حرام کر دیے گئے ہیں۔ اور انہی طیبات میں سے اس آیہ کریمہ میں ایک جانوروں کا شکار کے متعلق جو ہمیشہ سے انسان شکار کرتا چلا آیا ہے، شکار کرنے کے لیے کتے کو سدھایا جاتا ہے، چیتے کو سدھایا جاتا ہے، شکرے کو سدھایا جاتا ہے، باز کو سدھایا جاتا ہے، تو اس کے متعلق پھر بڑی وضاحت کے ساتھ تعلیم دی کہ تم نے اس زمین پر شکار کی خاطر جن جانوروں کو دوڑاتے ہو انہیں اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق خوب سدھا دو، اور جب انہیں بھیجنے لگو تو ان پر اللہ کا نام لے کر بھیجو، پھر وہ جو تمہارے لیے لے کر آئیں ان کو کھاؤ۔ اور بلکہ یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا کہ یہ جو کہا گیا کہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اس جو تمہارے لیے اس نے روک رکھا ہے اس کو کھاؤ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا نام لو، کھانے سے پہلے پھر بھی اس کو اللہ کا نام لے کر کھاؤ تاکہ وہ تمہارے جسم کے اندر راحت لائے۔ آگے بات کرتے ہیں، اور یہ ویسے تو ظاہر ہے، لیکن اس موضوع کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ یعنی اس وقت بہت سے ایسے شکاری حضرات جو شکار پر جاتے ہیں، ہے نا، جن کا شوق ہوتا ہے، پیشن ہوتا ہے شکار کرنا ہے، تو وہ ان کے لیے بڑا انٹرسٹنگ پروگرام اس اعتبار سے ہوگا کہ وہ یہ سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ غلطیاں تو ظاہر ہم سب کرتے ہیں، لیکن اگین وہی بات ہے، بہتر غلطی کرنے والا جو غلطی کر کے سیکھنا چاہے اور اس کو سدھارنا چاہے۔ سورہ مائدہ کی ظاہر آیت نمبر 4 کی چونکہ بات ہو رہی ہے، اب اسی کی روشنی میں ذرا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حلال اور حرام اشیاء کا جو تصور ہے، یہ بنیادی طور پر ذرا بتلائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا بیان کر رہا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس شان کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ آپ جب کلام فرماتے تھے تو ایسا جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ لفظ تھوڑے ہوتے تھے، معنی بہت وسیع ہوتا تھا، جوامع الکلم۔ جوامع الکلم۔ جب آپ سے پوچھا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور کون سی شے ہمارے لیے حلال ہے، تو آپ خوبصورت جواب ارشاد فرماتے کہ یہ چیز حرام ہے، باقی سب حلال۔ اللہ اکبر۔ اس کی کیونکہ حرام چیزوں کی تعداد تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو نام لے کر کیٹیگوریکلی بیان کر دیا اور کہا یہ حرام کر دی، ان سے رک جاؤ، باقی سارے جائز۔ اچھا، یہودیوں میں معاملہ اور تھا، بنی اسرائیل میں معاملہ اور تھا۔ پھر اسلام اس میں کیا کہتا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بتایا
زمینی، فضائی، سمندری، ہر طرح کے جانوروں کی تمام جنسوں کے بارے میں مختلف جملوں کے اندر ارشاد فرما دیا۔ اچھا، پہلی بات ارشاد فرمائی میتا جو مر گیا نا وہ حرام ہے، اس کو کسی صورت میں نہیں کھانا۔ فائن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دم مسفوح کو حرام کر دیا، اب آسان الفاظ میں بتانا ہے آپ نے، بہتا ہوا خون، بہتا ہوا خون، اوکے، بہتا ہوا خون، کیونکہ خون میں دو قسمیں وہ ہیں جو جائز ہیں، جو جمی ہوئی ہیں، ایک کلیجی ہے دوسرا تلی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ جمی ہوئی ہیں، اچھا یہ جمی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے کیونکہ ان اچھا کی جمع ہوا خون ہے یہ، یہ جمع ہوا خون ہے، خون کی کنڈیشن بدل گئی۔ ویسے تو گوشت بھی خون سے بنتا ہے لیکن اس کی جنس بدل جاتی ہے، لیکن یہ خون ہی ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے حیت اس کی بدل دی ہے۔ اس کو حدیث شریف میں کیٹیگوریکلی بیان کیا، دو خون اور دو مردار جائز ہیں۔ اوکے، خون میں کلیجی اور تلی، اور مردار میں ٹڈی اور مچھلی۔ جب اس کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے تو یہی اس کا ذبح ہے۔ اوکے، وہ والی مچھلی ناجائز ہے جو پانی کے اوپر خود اونڈی ہو کے آ جائے، اللہ، اس کو شریعت اسلامیہ نے کھانے کی ممانعت۔ اچھا یہ کلیجی اور یہی ہم قربانی کے فوراً بعد سب سے پہلے کھا رہے ہوتے ہیں، بلڈ کھا رہے ہوتے ہیں نا، اور میں خیال میں جنت کی شاید مطلب وہ غذا میں جو پہلی غذا مچھلی کی کلیجی ہے نا، ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کے اندر مزید تعلیمات ارشاد فرمائی کہ تمام وہ جو جانور اپنے نوکیلے دانتوں سے شکار کرتے، اچھا ٹھیک ہے، اس میں جتنے نوکیلے دانت والے ہوں گے وہ سارے گوشت خور جانور ہوں گے، وہ سارے مطلقاً حرام کر دی۔ اوکے، یعنی مثال کے طور پر شیر ہے، کتا ہے، دیگر ہاں ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو زمین پر رینگنے والے جانور ہیں وہ سارے مطلقاً حرام ہیں۔ اوکے، کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ ہے، کچھوا ہے، یہ جتنی اس قسم کے جانور ہیں سب اس کو حرام کر یا دیا۔ چائنا بھرپور کھا رہا ہے، عجیب بالکل کھا رہا ہے۔ پھر شریعت اسلامیہ نے، فقہائے کرام نے ہماری احتیاط اور تباہ کی نفاست کے لیے ان چیزوں کو بھی روکا ہے جس کے اندر شک ہے، جیسے جلالہ مرغی ہے، اچھا یہ وہ مرغی ہے جو گندگی کے دیر سے گندگی کھاتی ہے۔ اوکے، اب جانور جو شے کھائے گا اس کے وجود کا وہ حصہ بنے گا، اور جب انسان اس کو کھائے گا تو وہ طبعی طور پہ انسان کے وجود کا حصہ بنے گا اور اس کے اثرات آئیں گے۔ شریعت نے ہمیں پاک اس لیے کھلایا ہے تاکہ ہماری طبیعت نفیس اور پاک رہے۔ اچھا یہ سائنٹیفکلی پروون بھی، اب آپ جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں اس کی آپ کی باڈی پر اور آپ کی نفسیات پہ، آپ کی روح پر اس کا امپیکٹ ہے۔ جی بالکل، لائک جیسے خنزیر ہے، اب یہ بے شرم اور بے حیا ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے کھانے والے مکمل طور پہ بے شرم بے حیا ہیں۔ جو بندر کھاتے ہیں وہ بندر کیونکہ اچھل کود کرنے والا ہے تو وہ اچھل کود کرتے ہیں، وہ ناچ گانے کرتے ہیں۔ ہاں، اور یہ گائے میں بکری میں انکسار ہے تو شرافت ہے، ہاں شرافت، طبعی طور پر یہ نفیس ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری توجہ کروائی کہ یہ جو رینگنے والے جانور ہیں ان میں چونٹی ہے، اس میں ایک ہماری امت کے لیے بڑی خوبصورت تربیت فرمائی، وہ کیا کہ جو جانور موذی نینا ہے، ایذا دینے والا، تکلیف دے، اس کو بلا ضرورت مارنے کی بھی اسلام نے بات نہیں کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چڑیا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اللہ، اور کہے گی یا اللہ اس نے مجھے مار دیا تھا، تو اس سے پوچھ کہ جب اس نے کھانا نہیں تھا تو کیوں مارا۔ اللہ اکبر، یہ سارے شکار کو محیط ہے کہ اگر آپ نے شکار کرنا ہے اور اس کو کھانا ہے تو اس کو مارو، وگرنہ کیا ضرورت ہے مارو۔ یعنی لیول تو پھر یہ ہونا چاہیے نا، قدم اٹھاتے وقت بھی اگر نگاہ زمین پر ہے اور کہیں چوٹیاں نظر آ رہی ہیں تو ان پہ پاؤں رکھ کے نہ جاؤ، ان سے بچتے ہوئے نکل جاؤ، پاؤں نہ رکھیں، ان کو جلا نہ دیں۔ میں اس میں آپ کو ایک بڑے مشہور صوفی جو ہمارے بزرگ ہیں، حاجی یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک تربیتی بات سناتا ہوں۔ ایک مرید تھا تو اس کی فصل پہ چونٹیاں آ جاتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کو جلانا نہیں ہے کیونکہ منع ہے، تو اس کا حصہ ڈالو، آٹا ان کی سائڈ پہ کنارے پہ رکھ دو، یہ اپنا حصہ کھا کے چلی جائیں گے، تمہارا فصل معاف۔ اور آپ کو بتاؤں یہ وظیفہ ہے، جی یہ وظیفہ ہے اہل تصوف، میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ اہل تصوف کہتے ہیں کہ جس کو اپنے رزق میں اضافہ چاہیے وہ روز چونٹیوں کو یا تو آٹا ڈالے یا چینی ڈالے، رزق میں اضافہ ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے پروفیسر صاحب، جو ظاہر ہے اس میں شکار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ابتدا میں آپ نے جو بات کی، اب انٹرسٹنگ بات ان لوگوں کے لیے جو شکار کرنے جاتے ہیں، یہ جو ہمارے یہاں شکاری جانوروں کو استعمال جو کیا جاتا ہے، جس میں خاص طور پہ کتے کو استعمال کیا جاتا ہے یا باز کو استعمال کیا جاتا ہے، دیگر جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے، نارملی اب ہمارے ہوتا یہ ہے کہ صاحب اللہ ماشاء اللہ، لیکن لوگ اس بات کا خیال ہی نہیں رکھتے، ظاہر ہے کتے پالے ہوئے ہیں، باز پالے ہوئے ہیں، شکار آیا اس کو کاٹا پیٹا بھمبوڑا، اس کا باربیکیو بنایا کھا گئے۔ جو شرائط ہیں وہ بڑی شدید ہیں جو میں پڑھ رہا تھا، اور خاص طور پہ ان کی تفاسیر میں، وہ ذرا آپ بتائیے وہ کیا ہے۔ پروردگار عالمین نے ہمیں اس ضمن میں جو تعلیمات دی ہیں
اس میں اس بات کو ہر مقام پر اہمیت ہے کہ پیدا کرنے والے سے تعلق آپ کا نہیں ٹوٹنا چاہیے، آپ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ اب اس پروردگار عالمین نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب ہمیں شکار کرنے کی اجازت دی کہ ہم جانوروں کے ذریعے شکار کریں تو اس میں کچھ شرائط رکھی۔ ان شرائط میں سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ سدھانے والا کتابی ہو یا مسلمان ہو۔ اوکے، ٹھیک ہے، کیونکہ اہل کتاب یہود و نصارہ جو شرک نہیں کرتے اور اہل ایمان یہ ہر بات میں پروردگار عالمین سے اپنے تعلق کو اہمیت دینے والے ہوتے ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جو شکار کے لیے جانور آپ بھیج رہے ہیں اس کو سدھایا کس نے ہے، اس کو یہ بات دی کس نے ہے، مما علمکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں سکھایا جو اللہ نے تمہیں سکھایا۔ تو اس لیے تاکہ جب اہل ایمان اس کو سدھائیں گے تو اس کو رخصت کرتے وقت عادت ڈال دیں گے کہ اللہ کا نام لے کر چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ تیر سے بھی آپ نے شکار کرنا ہے تو تیر پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، ٹھیک ہے، غلیل سے مارنا ہے تو اس پر بھی یہ کہیں گے۔ اوکے، اس لیے نیزے وغیرہ سے جس طرح بھی شکار کرنا ہے اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ شکار سدھایا ہوا اس کو ہو تاکہ وہ اس کی آواز پر جب جائے گا تو ان باتوں کا خیال رکھے گا کہ شکار کن حالات میں اس کے لیے کھانا جائز ہے کن میں نہیں۔ یعنی جو جانور ہے وہ بھی ٹرینڈ ہوگا، شکاری جانور بھی، کہ جیسے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اب اس کو یہ پتہ ہے کہ اب اس نے شکار کے لیے جانا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ جا کر شکار کرے تو شکار کو زخم لگا کر مارے۔ اچھا، زخم لگا کر؟ ہاں، یعنی یہ نہیں ہے کہ شکار کو سالم اس کو دبوچ لیا اور اس طرح دبوچ کر بیٹھا کہ اس کی روح نکل گئی اور پھر وہ اس کو اٹھا کر لے آیا، اس شکار کو نہیں کھانا چاہیے۔ اچھا، زخم لگانا ضروری ہے تاکہ شکار کے جسم سے خون نکلے، بلیڈنگ ہونی چاہیے، بلیڈنگ ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ انسانی باڈی کے لیے کیا کیا فوائد رکھتا ہے یہ بات اس وقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو دوسری شرط اس بات کی یہ رکھی جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب ہم شکار کو چھوڑیں تو اللہ کا نام لے کر اس کو چھوڑیں اور وہ شکار کو زندہ لے کر آئے، ٹھیک، اور اس نے اس میں سے کھایا نہ ہو۔ اوکے، کیونکہ جو جانور ہم شکار کے لیے بھیجیں اب اگر اس نے اس میں سے کھا لیا ہے تو کتے کے جھوٹے کے متعلق رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے کہ اگر کتا کہیں منہ بھی لگا جائے تو اس کو 7 مرتبہ دھویا جاتا ہے، بلی کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، کچھ اس طرح سے کہ 6 مرتبہ پانی سے اور 1 مرتبہ مٹی سے؟ مٹی سے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو اگر بلی کا جھوٹا ہے وہ پاک ہے، اس میں جراثیم نہیں ہے، لیکن کتے میں چونکہ جراثیم ہوتے ہیں اس لیے جب ہم نے سدھایا ہے تو اس کو اس بات کا بھی سکھا دیا جائے، تعلیم ہو کہ وہ اس میں سے کچھ کھائے نہیں۔ اچھا، کتا اس قدر نجس اور ناپاک، ایک جملے میں صرف چونکہ بات نکل آئی، اور اب ہمارے یہاں دیکھیں کہ اسٹیٹس سمبل بن گیا، لوگ باقاعدہ کتے کو جو ہے اپنا کمپینین بنا کے بیڈ تک پہ مطلب ساتھ سلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس میں جراثیم ہیں، ان کا وہ یعنی انہیں احساس نہیں ہے، اور بعد میں جب بیماریاں لگتی ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم کن بیماریوں مبتلا ہوئے۔ لیکن جن جانوروں کو سدھایا جاتا ہے وہ صاف ستھرے ماحول میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی ایک قسم بنائی ہے۔ شکاری کتے بھی صاف طور پر نظر آتے ہیں، اور بعض لوگ چیتوں کو بھی سزا لیتے ہیں۔ چیتا بھی شکار کے لیے سدھایا ہوا ہو تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہوگا جو کتے کے لیے ہے۔ تو شکار کے لیے اللہ کریم نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے ہمیں یہ شرائط رکھی کہ وہ پوری طرح سدھایا ہوا ہو اور مار کر مالک کو لائے، اس میں سے کھائے نہیں۔ اگر اس نے اس میں سے کھا لیا ہے تو وہ سدھایا ہوا نہیں ہے، اس کو مسلمان کے لیے، اس نے پھر اپنے لیے چوز کیا شکار نا، اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے، وہ اپنے شکاری کے لیے نہیں لایا، مالک کے لیے نہیں لایا، مالک کے لیے نہیں لایا۔ اس لیے اس کو اس بات کی بھی تعلیم دی جائے، سکھایا جائے کہ وہ اس میں سے کھائے بغیر اس کو لے کر آئے۔ آپ یہ دیکھیے، قربان جاؤں میں کیا بس عرض کروں کہ ایک ایک جملہ ناظرین، ایک ایک جملہ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا صاحب، اوہو سائنس تو گھر تک پہنچ ہی نہیں سکتی صاحب، کہ وہ میں عموماً 1-2 مصرے پڑھتا ہوں نا کہ وہ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ دیکھیے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ شکار کے لیے جو آپ شکاری جانور بھیجیں
اگر وہ دبوچ کے شکار کو لے کے آ جاتا ہے اور اس کی سانس نکل جاتی ہے اور مر جاتا ہے اور ابھی اس کی بلیڈنگ نہیں ہوئی، یعنی اس نے زخم نہیں دیا اس کو، تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ جائز نہ ہوگا۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ سائنس آج اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ اگر وہ بلیڈنگ نہیں ہوتی، یعنی جس طرح سے اس کا بلڈ بہنا چاہیے، یہ جو ہمارے ہاں اب یورپ میں ایک جو ڈیبیٹ ہے کہ صاحب ایک دم جو ہے وہ اپنا ان کا وہ سر جو ہے وہ اڑا دیا جائے، وہاں باقاعدہ قانون بنایا ہوا انہوں نے، تو وہ وجہ وہی ہے نا کہ وہ سمجھ نہیں رہے اس بات کو، جو بلیڈنگ ہے ہونا یہ کتنا مطلب فائدہ مند ہے اور سارے جراثیم نکل جاتے ہیں اور انسان کی باڈی کے لیے، جب انسان جو گوشت کھاتا ہے وہ کتنا اچھا ہے، تو یعنی 1450 برس پہلے بتلایا، آج جا کے سائنس جو ہے اس بات کو سمجھ پا رہی ہے۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ انٹرسٹنگ ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ بہت سے شکار ایسے، ان کی مظاہر مختلف اقسام ہیں، تو 6 بنیادی اقسام بتلائی جاتی ہیں، یعنی شکار کیا گیا، کس شکل میں وہ شکار کیا گیا، اور ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، یعنی اس کے بارے میں کیا کیا احکامات ہیں ایک بات، اور لیٹ سپوز اگر کسی شکار کو درندے نے اگر کھا لیا ہے تو ان کے لیے کیا بنیادی طور پہ احکامات ہیں، یہ بھی آپ کو بتلائیں گے۔ درود پاک پیش کیجئے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 کی روشنی میں ناظرین گفتگو انٹرسٹنگ اور انفارمیٹو موضوع ہے۔ اب آپ کو بتلاتے ہیں کہ جن جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے اس میں 6 بنیادی اقسام ہیں، ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور اگر کسی جانور کو درندہ کھا لے یا درندہ جو اس کو استعمال کر لے تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں۔ جی مفتی صاحب بتلائیے اس بارے میں۔ جنید بھائی، ایک بات جو پیچھے حرمت کی رہ گئی تھی اس کو میں ساتھ متصل کر کے پھر اس کی طرف آتا ہوں۔ دم مسفوح، بہتا ہوا خون، کسی کی انگلی کے اوپر کٹ لگ گیا تو خون بہا، اس نے اپنے جلدی سے منہ میں کر لیا، اوکے، تو یہ خون حرام ہے۔ اچھا، دم مسفوح، بہتا ہوا خون حرام ہے، اوکے، ناقض وضو ہے، اس کی حرمت ویسے ہی ہے جیسے باقی تمام خون ہے۔ اچھا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی روایت ہے، موطا امام مالک کے اندر موجود ہے، مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا استاد ہیں، انہوں نے ایک ہیلے کی تعریف بتائی ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو نا اور ہوا خارج ہو جائے، اب یہ شرمندگی ہے، تو کہا اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھو ایسے جیسے نکسیر آ گئی، تو پھر پیچھے چلے جاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عذر تھا تو میں وضو کرنے کے لیے چلا۔ ٹھیک ہے۔ تو جو ہیلا ہے اس کی اصل کیفیت میں بھی اگر ناک سے خون بہے، جسم کے کسی حصے سے خون بہے، تو وہ خون ناقض وضو ہے۔ یہی مذہب صحابہ کا ہے اور یہی اجماع امت ہے۔ اس کو آسان نہیں لینا چاہیے کہ خون نکل آیا تو خون ناقض وضو نہیں، ناقض وضو ہے۔ ٹھیک، یعنی آپ خود بھی پی لیں یا اگر کسی بچے وغیرہ کا بلڈ نکل آتا ہے تو عموماً ایسا ہوتا ہے مائیں پیار میں جو ہے فوراً ان کی انگلی جو چوس لیتی ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جب گوشت پکانے کے لیے آئے تو بلڈ ڈال دیتے ہیں، کہتے تھوڑا ٹیسٹ بن جاتا ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اچھا، کھانوں کے اندر بھی خون کی آمیزش نہیں ہوتی، اس کو خوب صاف ستھرا کر کے دھو کے کھانا پکایا جاتا ہے، یہ کھانا بھی جراثیم سے پاک رہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جو 6 چیزیں بیان کی ہیں، اس کو بلاغت کی ٹرم میں کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم۔ اچھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ایک شے کو پہلے عمومیت میں بیان کر دیتا ہے، پھر اس کی عزت، عظمت اور اہمیت کی وجہ سے نام لے کر بیان کرتا ہے کہ عمومی، اس کی مثال ہے قرآن مجید، یعنی اس کو کیٹیگرائز کر دیتا ہے۔ ہاں جی، اس کی مثال ہے۔ فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا نہیں جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 6-7 چیزیں لدہ بیان کی، فرمایا والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ یہ تخصیص بعد التعمیم ہے کہ پہلے من فی السماوات و من فی الارض میں یہ آ گئی تھی چیزیں۔ تو اسی طرح یہ جو 6 چیزیں بیان ہوئیں، ان میں سے سب سے پہلی المنخنقہ، وہ جانور جس کا گلا گھونٹا جائے۔ ویسے تو وہ حلال تھا لیکن رسی ٹائٹ ہو گئی اور گلا گھونٹ دیا گیا اور وہ مر گیا، تو فرمایا اس کو کھانا حرام ہے۔ اچھا، اب نہیں کھایا جائے، اب نہیں کھایا جاتا۔ تو اس کا کیا کیا جائے گا پھر؟ وہ ضائع ہو گیا، بالکل ختم، ڈسپوز، اس کا گوشت ضائع ہے۔ اگر اس کی آپ دیکھتے ہیں کہ جلد اس کا چمڑا جو ہے وہ اتر سکتا ہے، وہ قابل استعمال ہے، تو اس کو دباغت دے کر قابل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ والموقوذہ، ایسا جانور جو بے دھارے دار کسی اوزار سے مار دیا گیا، لاٹھی سے، چھڑی سے، پتھر سے، وہ بھی مردار ہے۔ اوکے، پھر تیسرے نمبر پر فرمایا المتردیہ، وہ جانور جو گر کے مر گیا، چل رہا تھا، پہاڑی سے گر گیا،
مکان سے اترتے ہوئے گر گیا، چھت سے نیچے گر گیا اور مر گیا، اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی اگر اس کا پاؤں ہل رہا ہے یا اس کی دم ہل رہی ہے تو اس ہلتے میں اگر اس کو چھری پھیر دی تو جائز ہے، اگر یہ چیزیں ساکت ہوگی تو پھر وہ حرام۔ یعنی خدا نہ خاصہ جانور، جیسے ہمارے یہاں افسوس ہوتا ہے وہ لوگ بلڈنگوں پہ اوپر لے جاتے ہیں گائے وائے نا، وہ کئی واقعات ہوئے ہیں مطلب گر گئیں اور ایک دم جو ہے مطلب مر گئیں، لیکن اگر اس دوران اس میں سانس موجود ہے، اول تو ایسا کرنا نہیں چاہیے اوپر لے جا کے، لیکن اگر سانس موجود ہے تو فوراً ذبح کر لیں اس کو، تو جائز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وما اکل السبع الا ما زکیتم، وہ جانور جو کسی سے لڑوایا گیا اور پھر اس نے اس کو مارا اور اس کے زخم کو برداشت نہیں کر سکا اور مر گیا تو پھر وہ بھی حرام ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد سب سے اہم ہے فرمایا وما ذبح علی النصب، وہ جو چڑھاووں پر چڑھائے جاتے جانور، اس سے مراد ہے بت۔ اس سے مراد کیا ہے؟ بت۔ میں اس کی پوری وضاحت کروں گا، کریے صاحب۔ اس سے مراد ہے بت، کیونکہ عرب میں 360 بت کعبے کے اندر موجود ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، کہتے تھے باسم اللات والعزی، معاذ اللہ، اور جو کہے کہ کسی بزرگ کے لیے آپ جانور ذبح کریں گے وہ حرام ہے، وہ اس سے مراد نہیں ہے، اس لیے کہ نص موجود ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر وہ جانور حرام ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ میرا ایک سوال بنتا ہے اور میری تشفی بھی ہو جائے گی اور اس میں تمام دیکھنے والوں کی بھی، کہ یہاں پر غیر اللہ سے مراد جو ہے لات منات اور حزہ ہیں بنیادی طور پہ نا، ہے نا؟ میں اس کی عبارت پڑھ کے آپ کو وضاحت کرتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا معنی پوچھا نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ آیت قرآن مجید میں 4 مقامات پہ ہے، بقرہ میں 173 نمبر پہ، مائدہ میں 3 نمبر پہ، انعام میں 145 نمبر پہ اور سورۃ النحل میں 115 نمبر پہ۔ وما اہل بہ لغیر اللہ اور وما اہل لغیر اللہ بھی، ان چاروں کے اندر جو عبارت عبداللہ ابن عباس نے لکھی ہے وہ یہ ہے وما ذبح لغیر اسم اللہ عمدا او الاصنام، کہ اس سے مراد ہے کہ جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہوئے جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا تو وہ جانور حرام ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بزرگ کے لیے قربانی کا ثواب بھیجنا چاہتے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ سے کہ 2 میرے لیے چتکبرے بکرے لانا، تو عرض کی حضور وہ 2 کس کے لیے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ایک میرے لیے، ایک میری امت کے غرباء کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی کی نام کی طرف شے منسوب کر دینے سے حرام نہیں ہوتی، حرام کا مقام اس کا ذبح ہے، اگر غیر اللہ کے لیے اس کو ذبح کیا گیا اور باسمی اللہ کے علاوہ کوئی اور نام لیا گیا تو پھر وہ نہیں، نام اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ذبح ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے درجات کی بلندی اور ایصال ثواب کے لیے اگر کیا جا رہا ہے تو اس میں تو کوئی بالکل جائز ہے، بالکل۔ اور وہی بات، یہ جہالت پر مبنی جو انٹرپریٹیشنز تھیں کہ غیر اللہ سے مراد جو ہے لات منات اور عزہ لے لیا گیا، ایکچولی وہ نہیں ہے، مطلب لے لیا گیا مطلب یہی ہے، سوری یہی ہے، مطلب بزرگ نہیں، آئی ایم سوری۔ اچھا، اب آئیے ذرا اپنا پروفیسر صاحب، جو بڑی ایک اہم ترین بات، اور ظاہر ہے کل 3 مارچ، یہ اگین وہی بات کہ دین اسلام کی حقانیت، دین اسلام کا ویژن اور دین اسلام کی اپروچ آپ دیکھیں، قربان جائیے کہ جنگلی حیات کی تحفظ کے لیے آج 2013 میں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ابتدا میں، کہ اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کام ہونا چاہیے، یعنی پہلی جنگ عظیم کر دی، دوسری جنگ عظیم کر دی، سب ڈیمالش کر دیا، اور اس کے بھی 50-60 برسوں کے بعد جا کے ان کو احساس ہوا۔ جو جانور ہیں ان کے تحفظ، ان کے حقوق کے لیے 1450 برس پہلے قرآن و حدیث بھی بتلا رہی ہیں اور سرکار علیہ السلام کا عمل بھی پریکٹیکلی بتلا رہا ہے۔ بتائیے ذرا، آپ ذرا اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں تو عالمین میں جو کچھ بھی ہے اس کے لیے دین اسلام اپنے دامن میں رحمت ہی رحمت رکھتا ہے۔ جو بات آپ نے شروع میں فرمائی 3 مارچ کی کہ یہ جنگلی تحفظ کا دن مقرر کیا گیا، یہاں پر اہل ایمان کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ یہ عظیم دن ہمارے لیے اس لیے بھی اندوہناک بھی ہے کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا بھی یہ دن ہے، اس لیے توجہ ہٹانے کے لیے اس کو یہ اور بھی دن مقرر کیا جا سکتا تھا، 1924 ٹھیک ہے، تو اور بھی دن مقرر کیا جا سکتا تھا اس کے لیے، لیکن یہ دن اس طرح سے یہ چیزیں بھی اس کی تہ میں ہیں، ان کو بھی سامنے رکھیں۔ اب جہاں تک جنگلی جانوروں کے تحفظ کا تعلق ہے، پروردگار عالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کہ اس زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں،
یا پرندے ہیں جو اپنے پروں سے اڑتے ہیں، یہ سارے کے سارے تمہاری طرح ایک امت ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور ایک امت ہونے کے لحاظ سے جس طرح ہم نے انسانی جان کے تحفظ کے لیے طریقے اختیار کر رکھے ہیں، اسی طرح اسلام ان جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کر کے ان کے تحفظ کی طرف بھی ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ انہیں بلا ضرورت نہ مارا جائے، ٹھیک ہے، ان کو دکھ نہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان کتنا جامع ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی شان ہے کہ جو کچھ زمین پر ہے اس پر تم رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اب اس میں ہم نے صرف یہ لیا کہ انسانوں کے ساتھ نہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ، ان پرندوں کے ساتھ اتنی رحمت اختیار کی کہ وہ آپ کی بارگاہ میں پناہ لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہرنیاں یہیں آ کر فریاد کرتی تھی، ہرنیاں اپنی بات یہیں بیان کرتی تھی، اونٹ یہیں آ کر اپنے مسائل کو بیان کرتے تھے۔ اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانوروں کے تحفظ کو اتنی اہمیت دی کہ ایک غزوے پر، جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے تھے، کہ آپ نے تشریف لے کے واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی نے ایسی جگہ پر چولہا بنایا ہوا ہے کہ جہاں چیونٹیوں کے بل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات دیکھی تو فوراً فرمایا اسے بجھاؤ، اسے بجھاؤ، اسے بجھاؤ۔ 2-3 بار آپ نے تاکید دے کر کہ کہیں اس کے نیچے چیونٹیوں کو، جو پیغمبر چیونٹیوں کے لیے اتنی رحمت للعالمین، ایک چیونٹی کے لیے اتنی، یعنی پھر قرآن کی عظمت آپ دیکھیں کہ جانوروں کے نام پر سورتوں کے نام رکھے گئے۔ البقرہ بتائیے، گائے، الانعام چوپائے، نمل، النمل چیونٹی، النحل شہد کی مکھی، العنکبوت مکڑی، اور الفیل ہاتھی۔ چھوٹے بڑے تمام جانوروں کے نام کو، صورتوں کا نام دے کر انسانوں پر واضح کیا گیا کہ مطلب تم امتی ہو، تمہاری بھی ریپرزنٹیشن موجود ہے۔ بات یہ ہے جنید صاحب، اس میں اور فلسفہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ سبحان اللہ۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین کی ہر شے کسی نہ کسی انداز میں تمہیں نفع رسانی کے لیے بنائی ہے، تمہاری خدمت کے لیے بنائی ہے، اور جو تمہاری خدمت پر معمور ہوئی ہے وہ کہیں بھی تمہارے ظلم کا شکار نہ ہو، تمہاری غفلت کا شکار نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کسی جانور کو تم دیکھتے ہو کہ پیاس سے مر رہا ہے تو تم اس کو اسی طرح مرنے دو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف میں موجود ہے کہ اگر ایک پیاسے کتے کو مرتا ہوا دیکھ کر ایک گناہگار عورت بھی اس کو پانی پلاتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے لیے جنت لازم کر دی ہے۔ تو اس لیے ہمیں آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ جب تم سبز علاقوں میں سفر کرو تو اونٹ کو اس کا حق دو، کام لے رہے ہو اس کو چرنے کے لیے بھی کہیں چھوڑو، اس کی غذا کا بھی خیال کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو گھوڑا ہے اللہ نے قیامت تک اس میں خیر رکھی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو اونٹ، اب اونٹ کی شکل و صورت دیکھ کر قرآن کریم میں کیا خوبصورت توجہ دلائی گئی، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ واہ واہ واہ، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اونٹ کو پیدا کیسے کیا ہے؟ ارے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ اللہ رب العزت نے جہاں ان میں عجائبات رکھے ہیں، انسانوں کے لیے جو فوائد رکھے ہیں، ان کی بنا پر اب آپ دیکھیں جنید اقبال صاحب کہ اللہ رب العزت ان جانوروں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کیا خوبصورت انداز اختیار کرتا ہے کہ من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ یہ جانور دیکھو تو صحیح، اللہ نے تمہارے لیے اپنی عظمت کے کیسے نشان رکھے ہیں کہ ایک طرف جانور کا سٹول ہے اور ایک طرف اس کا بلڈ ہے، خون اور اس سٹول کے درمیان سے وہ تمہارے لیے کتنا مزیدار دودھ نکالتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے سواری کا خون ہے، تمہارے لیے گوشت ہے، اس لیے انسانوں پر لازم قرار دیا گیا کہ ان کے تحفظ کے لیے اپنی۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں پروفیسر صاحب، میں بہت اس بات کو ڈیپ ڈاؤن ہو کے آج سوچ رہا تھا
کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو چوپایوں کو مطلب وہ باتیں وہ داغا کرتے تھے اس زمانے میں، تو داغنے سے بھی منع فرما دیا، زیادہ بوجھ بھی نہیں، یعنی ہر طرف آپ کو حقوق اور پروٹیکشن کی، یہ صرف حقوق اور پروٹیکشن کا معاملہ نہیں، وہی وہ جو آپ نے بات فرمائی نا وہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ نے جو کلیم کیا نا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا جو ہے تم پر رحم کرے گا، یہ ایکچولی دوسرے لفظوں میں سرکار علیہ السلام نے رہتی دنیا تک یہ جو پورا ایک آپ کا ماحولیاتی نظام ہے نا جسے آپ ایکو سسٹم کہتے ہیں، آج سائنس جو اس پہ تحقیق کر رہی ہے صاحب کہ ایکو سسٹم ہمارے یہاں جو برسٹ ہو رہا ہے، دیکھیں نا پاکستان میں 42,000 یا 44,000 ہیکٹر زمین جو ہے وہ ہر سال مطلب جو ہے ضائع ہو رہی ہے، مطلب ہم اس کو وینش کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، آپ اندازہ کیجئے 25% جنگلات جو ہے ریکوائرڈ ہوتے ہیں مطلب کسی بھی زمین کے لیے، ہم 4% پہ پہنچ چکے ہیں پاکستان میں۔ تو سرکار علیہ السلام نے دوسرے لفظوں میں یہ جو جنگلی حیات ہے یا پودے ہیں، نباتات، حیوانات، ان سب کے حقوق اس لیے بتایا کہ یہ آپ کے ایکو سسٹم میں کہیں نہ کہیں سپورٹیو ہے، ایک چونٹی کا بھی کردار ہے، اس کی پروٹیکشن بتائی تاکہ آپ کی پروٹیکشن ہو بنیادی طور پہ۔ یقینی طور پر اللہ رب العزت نے جب ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے جی جی تو اس پر لازم آتا ہے کہ ہر چیز جو اس کے آس پاس ہے، لیکن جنید صاحب یہ باتیں تو کرتے ہیں، یہ تو وہیں ہوگا کہ جب قیادت بھی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو اللہ سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، تو اس وقت تک یہ ان تمام چیزوں سے ہم غافل رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں ان کے تحفظ کے لیے، ان کی زیب و زینت کے لیے، ان کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ان کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اپنا آخر میں مفتی صاحب میرے سامنے اس وقت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 205 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب وہ آپ سے پھر جاتا ہے تو زمین میں ہر ممکن بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد انگیزی کرے اور کھیتیاں اور جانیں تباہ کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی قرآن کو اٹھا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایکو سسٹم کو پروٹیکشن کی بات کرتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم دیکھیں، آپ ایکو سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو۔ اسوہ رسول کی روشنی میں اب ذرا یہ جنگلی حیات کو ٹوٹیلٹی میں ہم لے لیتے ہیں، جس میں چرند بھی ہیں، درند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، اس میں اپنا تمام جتنے بھی نباتات ہیں، ان کے تحفظ کے حوالے سے ایکچولی رہنمائی فائنلی کیا ملتی ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ پلیز جنید بھائی، میں ایک دو ماضی کی باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا پر یہ خبر آئی تھی کہ کسی ایک ملک نے، میں اس کا نام نہیں لے رہا، ویسے ہی اشارتاً بات کر رہا ہوں، 57 ملین جانور صرف اس لیے مار دیے تھے کہ وہ پانی پی جاتے ہیں۔ جی پانی پی جاتے ہیں، اوکے، تو لوگوں کو پانی کم ہو جاتا۔ اوہو، اتنا بڑا ظلم ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 کروڑ جانور، جی جبکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چونٹی کو مار دینے کے قائل نہیں، اتنی آپ کی شفقت۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے قبلہ نے جو بات کی، میں اس کے اوپر ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ پلیز۔ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، اور جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ تو یہ سارا نظام ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن ہم بھول گئے ہیں اس میں کس لیے آئے۔ یعنی میں تو یہ مانتا ہوں کہ ایک چونٹی بھی ہے نا وہ اس ایکو سسٹم میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا سپورٹیو ہے، اپنا کام کردار ادا کر رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے، ایک بندے کو ایک جانور کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اچھا، آپ نے فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں تو ویسے ہی بیٹھا ہوں۔ ٹھیک۔ آپ نے فرمایا یہ ممبر ہے؟ ٹھیک، کہ تو ویسے ہی جانور کے اوپر بیٹھ کے اس کے اوپر بوجھ ڈال رہا؟ اللہ اکبر۔ اگر تو نے سواری نہیں کرنی تو نیچے اتر۔ اللہ، کہ اگر تو جانور کو سواری کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا تو مزہ لینے کے لیے اور اس کے اوپر ویسے ہی آرام کرنے کے لیے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی جانور کا تحفظ ہے۔ ٹھیک، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ویسے بیٹھنے سے منع کیا۔ ٹھیک۔ اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اندر جتنے نفیس اقوال بیان کیے، جہاں شفقت، رحمت اور محبت ہے، وہاں آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھائی۔ ہاں، وہ کیا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے آ کے عرض کی، حضور میرا اونٹ باولا ہو گیا، اگر آپ شفقت فرمائیں تو مجھے اس کا حل بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت کا جوش مار رہا تھا، آپ نے فرمایا چلو میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ جانور کے لیے اس کی کیفیت دیکھ رہے، انسان کی عیادت کے لیے نہیں، جانور کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ساتھ چل پڑے۔ اس نے باغ کے قریب جا کے کہا حضور باولا ہے، آپ نے فرمایا دروازہ کھولو، کھول دو۔ پھر اس نے کہا حضور باولا ہے، نقصان نہ پہنچا، آپ نے فرمایا دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا وہ دوڑتا ہوا آیا،
اور جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھا تو سجدے میں سر رکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جانور بھی جانتے ہیں. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کل شے، کائنات کی ہر شے مجھے اللہ کا نبی جانتی ہے. اللہ اور میں ہر شے کو جانتا ہوں کہ کون کون سی شے کہاں کہاں پہ موجود. اللہ اکبر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم. اسی طرح ایک اور آپ تو اعلان نبوت سے پہلے ان شجر و حجر کو بھی جانتے ہیں صاحب، جھک جھک کے آپ کو سلام کرتے ہیں. کیا بات ہے جنید بھائی، کیا بات ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا جواب ہے جو کہتے ہیں حضور کو نہیں پتا تھا تو پتوں کو پتا تھا. وہی تو انہی کو پتا تھا، درختوں کو پتا تھا. اللہ، پھر وہ زیادہ کوالٹی والے ہوئے نا. کیا بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ اس میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا. آپ نے فرمایا یہ ہمیں دے دو اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں صدقہ کے اونٹوں میں سے بیت المال میں سے کوئی اونٹ دے دیتے. اس نے کہا حضور وجہ کیا ہے؟ اچھا. کہا یہ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ میں نے اس کی خدمت کی، اب اس کے بیٹے کی شادی ہے تو مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، تو حضور مجھے ذبح ہونے سے بچائیں. اچھا. یہ حدیث بتا رہی ہے تکالیف سے بچانے والے رسول اللہ کی ذات ہے. امیزنگ امیزنگ. وہ جو ہے نا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. سبحان اللہ. کہ انسانوں جانوروں جس کو جو تکلیف پہنچی وہ اللہ کے حبیب. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جانور کو معلوم ہوتا ہے کہ میں ذبح ہونے والا ہوں. جی بالکل. اس سے یہ بھی ثابت ہوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سامنے چھری لے کر نہ جاؤ، تیز نہ کرو، اس کو کھلا نہ چھوڑ دو بلکہ اس کو مضبوطی سے پکڑ. اور آپ نے اس کے ذبح کا طریقہ کار بتایا کہ اس کو اچھی طرح پکڑ کے اور اپنا دایاں گھٹنا اس کی دائیں بازو کے اوپر زور سے رکھ کر دبایا تاکہ یہ حرکت نہ کرے اور اس کو تکلیف نہ ہو. اللہ. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس فرمایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس عورت کا ذکر کیا جو اچھے کردار کی نہیں تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایک کتے کو دیکھا جو اپنی زبان گیلی مٹی کے ساتھ رگڑ رہا تھا پانی کی لذت کے لیے. اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا اپنا دوپٹہ اتارا. اس کا معنی حدیث بخاری یہ بتا رہی ہے کہ زمانہ جاہلیت کی عورتیں دوپٹہ لیتی تھی. جی. زمانہ جاہلیت کی عورتیں، آج پڑھی لکھی عورتیں بھی دوپٹہ نہیں لیتی. سوٹ جو آ رہے ہیں وہ صرف قمیض اور شلوار ہے، دوپٹہ لیس ہو چکا ہوا. بالکل صحیح. اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، کنویں سے پانی نکالا اور اس کو پلایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے اور کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرمائی. اللہ، کتنی شفقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کتنی رحمت ہے. اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بندے نے اپنے اونٹ کا کان کاٹا ہوا تھا. اچھا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کیا؟ کہ حضور نشانی لگائیے. فرمایا تم نے اپنی طرف سے نشانی لگائی اور اس بے زبان کو تکلیف پہنچائی. داغنے کی اجازت نہیں دی. ٹھیک. صرف وہ جانور داغا جاتا ہے اور وہ بھی زخمی نہیں کیا جاتا، نشانی کے طور پر جو ہدی کے لیے چلایا جاتا. جی. اور لیکن آج تو وہ بھی سسٹم نہیں ہے. لہٰذا آج کسی جانور کو داغ کے، میں آپ کو جنید بھائی اس میں دو ظلم بتاتا ہوں جو زمانے جاہلیت میں ہوتے تھے. جی. کسی کو زمانے جاہلیت میں کسی انسان کو جانور کوئی پسند آ گیا، اس نے کہا میں نے اس کی اونٹ کی کوہان کھانی ہے، تو زندہ اونٹ کی کوہان کاٹ دیتے تھے. اللہ اکبر. کسی دمبے کی چکی زندہ اونٹ کی کسی دمبے کی چکی پسند آئی وہ چکی کاٹ لیتے تھے. اللہ. اور کسی کی ران پسند آتی تھی تو ران کاٹ لیتے تھے. ذبح کرنے کی زحمت محسوس نہیں کرتے تھے. اللہ. تو نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ان ساری چیزوں کے اوپر حرام کا حکم ارشاد فرمایا تاکہ کوئی جانوروں پہ اس کا ظلم. آپ یہ دیکھیے ماحولیات کی پروٹیکشن کے حوالے سے جیسے ایک مقولہ ہے نا عموماً کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، تو آج ہمیں ظاہر ہے وہ تو نظر آتا ہے. لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہاں پہ بھی جو ہے مطلب بیریئرز لگا دیے کہ جی مطلب ہر چیز جو ہے مطلب محبت اور جنگ میں ہر شے جائز نہیں ہوتی. یعنی آپ دیکھیں اچھا صرف سرکار نہیں بلکہ آپ دیکھیں ان کے غلام صدیق اکبر نے جب شام لشکر بھیجا ہے تو آپ نے جو 10 شرائع مطلب ان کے سامنے جو 10 کنڈکٹس رکھے ان میں 3 وہ تھے کہ کوئی پھلدار درخت جو اس کو نہ کاٹا جائے، کھیتیاں نہ کاٹی جائیں، اور جو مطلب آبادیاں ان کو ویران نہ کیا جائے، ایون جانوروں کو ہلاک نہ کیا جائے. تو یہ کیسی بات ہے؟ ذرا اس پہ بھی تھوڑا تبصرہ کریں نا کہ یعنی اس حد تک ماحولیات کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے سرکار اور ان کے غلاموں نے کام کیا ہے. جب بنو قریظہ کی طرف لشکر گیا اور اس کا محاصرہ ہوا نا تو اس کے اوپر جو شرائط طے ہوئیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنایا گیا. انہوں نے کہا کہ ان کو بنائیں. تو اس میں یہ طے تھا کہ جو تلوار اٹھا کے ہمارے سامنے آیا ہے صرف ہم اس کا جواب دیں گے. نہ خواتین کو نہ بچوں کو کسی کو نہیں مارا جائے گا. یہ اسلام کا اصول اور ضابطہ ہے کہ اسلام صرف جواب اس کو دیتا ہے جس نے اسلام پر ظلم اور زیادتی کی ہو، اور ان کے معصوم اور چھوٹے بچے جو محفوظ ہیں جو گناہ نہیں کرتے یہاں بھی تلوار لے کر میدان میں نہیں آئے، اسلام ان کی ساتھ زیادتی کرنے کی قطعی اجازت. میں اس کے اوپر امام بخاری کی ایک روایت سنانا مختصر.
حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کی قید میں ہیں اور ان کو مکہ کے چونک میں لٹکایا جانا تھا پھانسی دینے کے لیے، اور پورے مکہ نے ان پہ ظلم کرنا تھا. تو جس دن ان کی پھانسی کا دن تھا تو ان کے پاس اس مشرک کا بچہ آ کے بیٹھ گیا گود میں. تو بیوی رونے لگی کہ اس کے ہاتھ میں اسطرہ بھی ہے اور میرا بچہ بھی اس کی گود میں. آپ نے اتنا نفیس جملہ فرمایا بی بی فکر نہ کر، ہمارے آقا کی تعلیمات یہ نہیں، ہم تیرے بچے کو کچھ نہیں کہیں گے اگرچہ پتا تھا کہ یہ مجھے ظلم کرنے والے. اللہ اکبر. بہت شکریہ آپ دونوں. اب آپ کا آپ تشریف لائے. ظاہر ہے ناظرین، یہ جو گفتگو کا آغاز سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 سے ہوا اور یہ ساری باتیں ہی انٹر ریلیٹڈ ہیں اور آخر میں جا کے جنگلی حیات کے تحفظ پہ جو بات ختم ہوتی ہے. آپ ایک بات دیکھیے صاحب، اور میں بالکل مختصراً آپ کو بتلاؤں، اور یہ بات بہت سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ظاہر ہے چونکہ جنگلی حیات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پودے، نباتات، پیڑ وغیرہ یہ سبھی شامل ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کتنی اس کی امپورٹنس ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہونے لگے، جسٹ امیجن، اگر قیامت قائم ہونے لگے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہو جس کو وہ لگانا چاہ رہا ہو تو اگر قیامت قائم ہونے سے پہلے اسے لگا سکتا ہو تو لگا لے. آپ ذرا سوچئے صاحب کہ کیا امپورٹنس ہے شجرکاری کی اور کیا امپورٹنس ہے اس بات کی کہ آپ کو پلانٹس کسی بھی صورت میں لگانے چاہیے. لہذا اپنا کردار ایک پودا لگا کے ضرور ادا کیجیے. کتاب الشفا عبادت میں خشوع خضوع کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جس شخص کو اپنی عبادت میں خشوع خضوع میسر نہ آتا ہو وہ کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ اور استغفر اللہ کا ورد کرے، انشاءاللہ اسے عبادت میں خشوع خضوع نصیب ہوگا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک کہ جس شخص کا یقین کامل ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور جس کا یقین درست ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. روزنامہ 92 نیوز آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 کے حوالے سے ضرور آپ پڑھیے گا. ایکس پہ ہمیں فالو کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے. آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، غزہ کے رہنے والوں کے لیے، یمنیوں کے لیے اور دام درم قدم سخن جو اس وقت غزہ کے رہنے والوں کے لیے مدد کر رہے ہیں، سب کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.